हम सब फराह आपी से बहुत प्यार करते थे, इनको बड़ी बहन समझते थे। अम्मी अब्बू ने भी कभी ना बताया कि वो हमारी सगी बहन नहीं, बल्कि चचाजाद हैं। अलबत्ता कभी कभार रिश्तेदारों की ज़बानी ये बात सुनने में आती थी कि फराह की माँ की वफात के बाद इसके वालिद ने नन्ही मुन्नी बेटी मेरे वालिदैन को सौंप दी थी, क्योंकि उन्हें बैरून मुल्क जाना था। फराह आपस संजीदा तबीयत की थी और मैं ऑल फॉल बातें करके इनका दिमाग चाट जाती थी। आपा बेचारी को घर का काम काज करना होता था। जब काम से फारिग होती तो किताबें लेकर बैठ जाती। वो इन दिनों मैट्रिक की तैयारी कर रही थी। मैंने भी जो तो मैट्रिक करके करीबी कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में मेरी दो नई सहेलियां बन गई, साइमा और आशमा। ये दोनों आपस में कजन थी और इनका मकान हमारे घर से कुछ फासले पर था। ये दोनों मेरी हम मिजाज थी, तभी दोस्ती हो गई थी। एक दिन का जिक्र है, हम तीनों कॉलेज से घर को लौट रही थी। हमने देखा कि कोई मनचला हमारे पीछे चला आ रहा है। ये मौलवी साहब का बड़ा बेटा मोहसिन था। वो सीधा साधा सा लड़का था। जाने आज कैसे इस चूंटी के पर निकल आए थे, जो इसको लड़कियों के पीछे आने की सूझी थी। उस रोज हम तो तीनों हंसती हुई रास्ता तय करती अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन दूसरे दिन भी छुट्टी के बाद मोहसिन को खड़ा पाया तो तशवीश हुई कि इसका भला यहाँ क्या काम। साइमा ने कहा कि अपने किसी रिश्तेदार को लेने आया होगा। इसके रिश्तेदार तो तुम हो, आयमा ने कहा, और हम तीनों हंस पड़ी। उसने जो हमें अपनी जानिब देखकर हंसता पाया तो बेचारा गलत फहमी का शिकार हुआ। समझा हम उसे हंस हंस कर खुशामदीद कह रही हैं। हम तीनों कॉलेज से निकली और अपनी राह हो ली। जरा आगे चली, सड़क पार करते वक्त एहसास हुआ कि कोई और भी हमारे पीछे सड़क पर आ रहा है। मुझको तब चढ़ी कि चाहा जूता उतार कर ठुकाई कर डालूं, लेकिन फिर सोचा कि मैं उसकी माँ से शिकायत करूंगी। मौलवी साहब की बीवी खाला अच्छी हमारे घर आती थी। अगले रोज इत्तेफाक से खाला आ गई, मगर मैं इनके भोले भाले और अकलौते साहबजादे की शिकायत न कर सकी। कैसे करती शिकायत? अम्मी कहती मुझे बताया होता, और अम्मी को बताने का मतलब था बात बढ़ाना। यूं मसला हल न हुआ और वो ताक़ुब में दिलो जान से जाता रहा। उसे देखकर हमारी हंसी निकली तो वो समझा हम उसके करतूत पर बहुत खुश हैं। वो रोजाना कॉलेज से घर तक पीछा करने लगा। अब हम तीनों ने सर जोड़कर सोचा कि इसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कोई सलाह दी, लेकिन मेरे जहन में एक अनोखी तरकीब आई। इस सौदाई को इसके सौदे से मारो, ऐसे कि इस पर यह जाहिर करो कि हम तुम पर मरते हैं। यूं खूब बेवकूफ बनाओ, जब मजनू हो जाए तो इसे धुतकार दो। मेरी तजवीज से आखिरकार सहेलियों ने इत्तफाक किया। गौर हुआ कि इस भोले मजनू को दाम में कैसे लाया जाए, जिसे कपड़े पहनने तक का सलीका ना था। हमने कहा कि हम खत लिखकर इसके सामने गिरा देते हैं, दौड़कर उठा लेगा, उसके बाद देखना। खत में लिखा, जिसमें तहरीर था, मोहसिन साहब, आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं, मगर रोजाना सड़क पर हमारे पीछे पीछे चलना ठीक नहीं। अगर हम में से किसी के अब्बा जान ने देख लिया या आपके वालिद ने, तो आपकी खैर ना होगी। अगर हमसे कुछ कहना है तो पार्क में आज शाम 5 बजे से 8 बजे तक हम आपका इंतजार करेंगे। मैंने हम तीनों के नाम का पहला हर्फ भी लिख दिया। अगले दिन वो हमारे पीछे कौवे की चाल चला तो हम अपनी चाल भी भूल गए और वो खत को पकड़ाकर तेज तेज फुटपाथ पर हो लिया। 2-4 कदम चलकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मोहसिन साहब खत खोलकर पढ़ रहे थे। शुक्र है तरकीब कारगर रही। अगले दिन वो हमारे पीछे नहीं आया। इसका मतलब वो सीधा पार्क गया और रात 8 बजे तक हमारा इंतजार में सूखता रहा। एक दिन वो मुश्किल गुजरा। अगले रोज वो फिर पीछे पीछे आ रहा था। हमारी आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। तभी हमने यकजुबान होकर कहा, आज तो इसके बाप मौलवी साहब को कहेंगे कि इसे मजा सिखाएं। ये सुनकर इसके माथे पर पसीना आ गया। तभी तेज तेज कदम उठाता वो भाग खड़ा हुआ। शाम को मैं फोन के पास बैठी थी कि घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। अजनबी लड़के की आवाज थी। पूछा, मिस्टर किससे बात करनी है? आपसे। देखिए मेरे वालिद साहब से शिकायत मत कीजिएगा, वरना बुरा होगा। मैं समझ गई ये मोहसिन है। ठीक है, नहीं करेंगे शिकायत, लेकिन आइंदा हमारे पीछे मत आना। क्या करूं फिर? मैं आपसे, यानी सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। तो फिर कर लिया करें बातें। मुझको शरारत सूझी, मगर शर्त यह है कि आप हमारे पीछे नहीं आएंगे।
اچھا میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ مجھ کو یہ بتائیے آپ کو کس نام سے بلاؤں؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا فرح کہہ کر بلائیے گا۔ ایسا میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر فرح کے نام سے کرے گا تو آپا اس کی خوب خبر لیں گی۔ آپا سنجیدہ مزاج تھی، وہ ایسے کال کرنے والوں سے خوب نمٹنا جانتی تھی۔ اگلے دن فون کی گھنٹی بجی، اتفاق کہ میں ہی فون کے قریب تھی۔ ریسیور اٹھایا، محسن صاحب سے پوچھا فرح ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ محسن ہوں میں پہچانا، کہو کیا بات ہے؟ بات تو کوئی نہیں، بس ایسے ہی بات کرنی ہے، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اچھا شکریہ، یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اب روز فون آنے لگا۔ عصر کی نماز کے وقت آپا باورچی خانے میں ہوتی، امی نماز پڑھ رہی ہوتی، تبھی گھنٹی بجتی، میں فون اٹھاتی۔ محسن صاحب ایک دو اوٹ پٹانگ باتیں کرتے اور فون رکھ دیتے۔ مجھے بھی مزہ آنے لگا، اس کو بے وقوف بنانے لگی۔ سوچا دو چار باتیں کرنے سے میرا کیا جاتا ہے، لیکن وہ مذاق جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کبھی کبھی سنگین صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ خبر ہوتی کہ جو مذاق میں محسن سے کر رہی ہوں وہ اس قدر سنگین ہو جائے گا کہ اس کی جان چلی جائے گی تو ہرگز نہ کرتی۔ انہی دنوں آپا فرح کی شادی کی تحریک ٹھہرائی گئی تو مولوی صاحب کے گھر بھی شادی کا کارڈ بھجوا دیا گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شادی کے کارڈ پر فرح کا نام دے کر محسن کی سٹی گم ہو جائے گی۔ وہ یہی سمجھا کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ اس نے بوکھلا کر مجھے فون کیا۔ پہلے امی پھر ابو نے فون اٹھایا۔ اس نے آواز سن کر بات نہیں کی، میں سمجھ رہی تھی کہ یہ محسن ہے۔ خیر مجھے بلا آخر فون اٹھانے کا موقع مل گیا۔ وہ آواز پہچان کر بولا فرح یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا مجھ سے شادی کرو گی اور اب تمہاری شادی کے کارڈ تک چھپ گئے ہیں۔ میں مجبور ہوں محسن، میں نے بن کر کہا، ماں باپ کی یہی مرضی ہے، بغاوت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس کی آواز روحان سی تھی، مجھے اس کی حالت کا اندازہ تھا۔ فون کی گھنٹیاں بجتی رہی تھی اور میں جان کر نہیں اٹھاتی تھی۔ جب اس بیچارے سے کچھ نہ بن پڑا تو ایک رکا لکھا اور میرے بھتیجے کے ہاتھ بھیج دیا کہ جا کر اپنی دلہن پھپھو کو دے آؤ۔ خرابی مائیوں بیٹھی ہوئی تھی، منو تو معصوم تھا، اس نے رکا ابو کے سامنے ہی لا کر آپی کو تھما دیا اور کہا پھپھو یہ سامنے والے محسن انکل نے آپ کو بھجوایا ہے۔ جب آپی نے خط کھولا تو ان کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ والد نے پوچھا اور رکا آپی سے لے کر پڑھا تو ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک کی قسم مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا ہے خط، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ ابو نے خط پڑھ کر امی کو دیا اور امی نے مجھے دیا۔ بولی رابو پڑھ کر سناؤ کیا لکھا ہے؟ لکھا تھا جان سے پیاری فرح، تم تو کہا کرتی تھی کہ شادی تم ہی سے کروں گی ورنہ زہر کھا کر مر جاؤں گی، اور اب کسی اور کی ہونے جا رہی ہو۔ مجھے کہتی تھی بے وفائی نہ کرنا اور اب خود بے وفائی کر رہی ہو۔ سچ کہتا ہوں فرح، اگر تم کسی اور کی ڈولی میں بیٹھی تو میں جان دے دوں گا، تمہارا محسن۔ امی نے خط سنا، ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی ہائے ری فرح، تو بڑی چھپی رستم نکلی، کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا؟ وہ رونے لگی، آپی بھی رونے لگی۔ دونوں کو روتا دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ ابو آپی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے، ادھر آپی کا بس نہیں چلتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شادی کے گھر میں ماتم کی فضا ہو گئی۔ مجھ کو اور کچھ نہ سوجا تو جھٹ مولوی صاحب کے گھر چلے گئی اور خالہ اچھی کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب بھی گھر پر تھے، پوچھنے لگی بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے محسن کا خط آگے کر دیا اور روتی اور محسن کو بد دعائیں دیتی واپس گھر لوٹ آئی۔ ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی، سمجھ گئی کہ یہ محسن ہی ہوگا۔ ابو باہر چلے گئے تھے، میں نے دوڑ کر فون اٹھا لیا۔ میرا اندازہ درست تھا، یہ محسن ہی تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا میں نے اسے سنانی شروع کر دی کہ خدا کا خوف نہیں ہے تم کو، اگر اپنے عشق میں سچے ہو تو جاؤ ڈوب مرو، تم تو کہتے تھے کہ اگر تم نے بے وفائی کی تو جان دے دوں گا، تو اب دے دو نا جان۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ مجھے اصل میں غصہ اس بات کا تھا کہ محسن نے خط لکھ کر کیوں منو کو دیا۔ آپی کی امی ابو کے سامنے اتنی سبکی ہو گئی، وہ بھی ایسے وقت جب ان کی رخصتی ہونے والی تھی۔ تمام عرصہ انہوں نے یہاں سے پیار اور عزت پائی اور اب ودا ہوتے وقت وہ میرے والدین کی بے رخی کا دکھ دامن میں سمیٹ کر جا رہی تھی۔ وہ کونے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور میں چور بنی ان کو دلاسا بھی دے نہ پا رہی تھی۔
اپنا جرم کیسے قبول کرتی؟ ابو جو میری شامت لاتے اس کا کیا احوال لکھوں؟ آپا تو انہوں نے محض بے رخی سے دیکھا اور ان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی اس یتیم بھتیجی سے بہت پیار کرتے تھے، جس کو پیدائش کے فوراً بعد پیار سے پالا تھا۔ رخصتی کی وجہ سے میں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ سوچا جو ہونا تھا ہو چکا، آپ ہی کل رخصت ہو جائیں گی، میں محسن سے کوئی ناطہ نہیں رکھوں گی اور یہ کہانی آپ ہی اب اختتام پذیر ہو جائے گی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ دل کی لگی کیا ہوتی ہے اور سچے عاشق کیا کر گزرتے ہیں، کیا جانتی تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ کاش مجھے اتنی عقل ہوتی تو میں محسن کو اصل بات بتا دیتی کہ فرا میں نہیں میری آپ ہی ہیں، کم از کم محسن کی جان تو نہ جاتی۔ مولوی صاحب بیچارے کو بڑھاپے میں اکلوتی اولاد کی موت کا دکھ نہ سہنا پڑتا۔ آپ ہی کی شادی والے دن جب ہمارے گھر میں ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھی، محسن نے ایک بار پھر ہماری خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بارات کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اچانک گلی میں شور سنائی دیا کہ مولوی صاحب کے لڑکے کی موت ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر میں بارات آ گئی۔ ہم اپنی میں پڑ چکے تھے، لیکن میرا دل رو رہا تھا کیونکہ مجھ منحوس کی وجہ سے ہی ان کے گھر کا اکلوتا چراغ بجھ گیا تھا۔ کاش میں ہوش کے ناخن لیتی تو وہ جان سے نہ جاتا۔ اس واقعے کے بعد مجھے ہوش آ گیا اور میں نے لاابالی پن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور ایک سنجیدہ لڑکی بن گئی۔ اب تو بڑھاپے میں قدم رکھ چکی ہوں، مگر محسن کا غم آج بھی دل میں ہے۔ اس معصوم انسان کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔